ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ 9-10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں. آپ لوگ بھی اگر قبرستان جاتے ہیں تو کیا آپ وہاں جا کے ثواب کما کے آتے ہیں یا بہت سارے گناہ کما کے آتے ہیں؟ تو یہ سوال جو تھا وہ میرے ذہن میں بہت زیادہ گونجتا تھا. تو میں نے ایک دن QTV پہ ایک پروگرام آ رہا تھا، وہاں پہ بڑے مفتی صاحب ہیں جو احکام شریعت پروگرام کرتے ہیں، تو اس میں یہ سوال میں نے کیا اور مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا. میں وہ سوال بھی اس ویڈیو میں ایڈ کر رہا ہوں، اور جو مفتی صاحب نے تفصیلاً جواب دیا تھا اس ویڈیو کے اندر وہ بھی میں اس ویڈیو کے اندر اٹیچ کر رہا ہوں. تو ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹو ہونے جا رہی ہے، تو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. مطلب ایسی باتیں، ایسے غرفات، ایسے معاملات جو ہمارے وڈیروں نے تو ہمارے مطلب وہ شروع کی، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ہم لوگ ثواب سمجھ کے وہ کام کرتے آ رہے ہیں. ان معاملات کا ہم نے بائی کاٹ کرنا ہے. ہوگا مشکل. ایک دفعہ فیملی میں ہم اگر بات بتائیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آ رہے تھے، اب تم بڑے آ گئے ہو ہمیں سمجھانے والے، اب تم بڑے آ گئے ہو، یہ کون سا نیا اسلام آ گیا. بھائی وہ اسلام کی بات آپ کو اگر نہیں معلوم تھی، آپ کو اب معلوم ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نیا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نالج نہیں تھا، اب نالج آ رہا ہے. تو ہم لوگ جو نوجوان ہیں، ہم لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اب سے ہم لوگوں نے گھر میں یہ سٹیپ اٹھانا ہے کہ وہ جو خرافات یا معاملات جن پہ آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہے کہ کیا یہ اسلام کی روح سے یار یہ ٹھیک ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، تو ان پہ ہم نے ریسرچ کرنی ہے. مستند علماء کرام سے ہم نے مشورے لینے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہمیں فیل ہو کہ یہ چیز اسلام کی روح سے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہم نے گھر میں سے ختم کرنا ہے. آج ہم ختم کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں اس سے بری و ذمہ ہوگی. اگر آج ہم بھی اسی طرح چلنے دیں گے تو آنے والی نسلیں تو اس کو اسلام کا حصہ ہی سمجھیں گے، وہ بھی اس طرح فالو کریں گے، وہ گناہ جو ہے وہ آگے نسلوں تک منتقل ہوتا جائے گا. تو خیر اس پوائنٹ پہ آتا ہوں جو میں نے سوال پوچھا QTV پہ. میرا سوال یہ تھا، سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ 7 محرم کو ہم لوگ سارے فیملی والے مطلب قبرستان جاتے ہیں اور پوری برادری آتی ہے، اور وہاں پہ مطلب دعائیں یا قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، اور کچھ 10 محرم کو جاتے ہیں. کیا یہ عورتیں اس طرح بچے سارے اس دن جانا وہاں بیٹھنا، کیا یہ جائز ہے؟ جاننا چاہیے اپنے گھر والوں کو روکوں یا نہ روکوں؟ مطلب وہاں پہ جاتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن اکثر زیادہ تر باتیں شاتیں ہوتی ہیں، اور مطلب خیرات وغیرہ بھی ہوئی اور گپیں شپیں، اور سارے ایک قسم کا وہ نا چھوٹا سا ایک قسم کا میلہ بن جاتا ہے قبرستان میں. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں کہ 7 محرم اور کبھی 10 محرم کو بھی ایسا کرتے ہیں کہ پوری برادری قبرستان جاتی ہے، جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. کیا حکم شرع ہوگا؟ اور وہاں جا کے قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہی باتیں شاتیں اور پھر دیگر کھانا پینا بھی ہوتا ہوگا، اور ایک میلہ سا بن جاتا ہے. دیکھیں شرعاً بالکل اس طرح کے اجتماعات کرنا درست نہیں ہے جس میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو، اور خصوصاً قبرستان کے اندر عورت کا قبرستان جانا ایک مستحب عمل ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اجازت مرحمت فرمائی، اور مستحب عمل کے لیے عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا یہ شرعاً جائز نہیں، وہ گھر سے ہی ایصال ثواب کا اہتمام کریں. تو اس قسم کی جو رسومات جس کو شریعت منع کرتی ہو یہ بدعت کے زمرے میں آئیں گی، اور یہ اسی زمرے میں آئیں گی کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. لہٰذا آپ علم بغاوت اٹھائیں بہت ہی آسان طریقے سے کہ آپ ان کو بتائیے کہ شرعی حکم یہ ہے کہ عورتیں تو کیا صرف اگر خالص مرد بھی جا کے وہاں پہ میلے ٹھیلا کرتے تو یہ شرعاً بالکل جائز نہ تھا. ہاں اگر ویسے 10 یا 7 محرم یہ کبھی بھی مرد حضرات جائیں اور ایصال ثواب کا وہاں اہتمام کریں اور واپس آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں پر جا کے میلہ قائم کرنا اور پھر عورتوں بچوں کو ساتھ لے جانا بے حرمتی بھی ہوتی ہوگی. قبروں پہ بیٹھ جاتے ہوں گے، چڑھ جاتے ہوں گے. قبرستانوں میں آج کل جگہ کہاں ہے؟ تو یہ اتنی ساری خرافات اور گناہ اپنے نام اعمال میں لکھوا کر واپس آنا یہ کسی بھی طریقے سے حکمت قرار نہیں دیا جا سکتا. تو گھر کے جو مرد ہیں انہیں اس پر توجہ کرنی چاہیے. یاد رکھیں کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے بروز قیامت اس کے رعایا کے بارے میں کوسچن کیا جائے گا. میں تمام مرد حضرات جو گھر کے سرپرست ہیں آپ سب سے انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا اپنے گھر پہ نظر ڈالیے، جو غلط قسم کے رسومات ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، ان تمام کو اپنے گھر سے نکالیں. اگر آپ نے اپنے بڑوں کی وہ رسومات جاری رکھیں یہ سوچ کے کہ بڑوں کی رسومات ہیں چاہے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، تو آپ ایک بدعت چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑا گناہ جاریہ ہوگا. اس لیے ہماری بات کو مانیں اور ان چیزوں کو ختم کریں. بات یہ ہے کہ اب یہ چیز اگر آپ اپنے جس عالم کو آپ فالو کرتے ہیں آپ اس سے پوچھیے، آپ اس سے یہ جو ہے نا پوری تفصیل لیں
اور اس کے بعد آپ پھر اس چیز کو گھر سے ختم کریں. ہم اس دفعہ یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں سے کوئی اس طرح جاتا ہے تو اس کو روکنا ہے. ہم نے کہنا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ آپ 2-3 دن پہلے چلے جاؤ مارننگ ٹائم اور دعا کر کے فاتحہ پڑھ کے واپس آ جاؤ. آپ نے اس دن خصوصاً نہیں جانا, اس دن ایک کو گیدرنگ نہیں کرنی. آج تو ہم نے یہ سٹیپ لینا ہے. کل کو انشاءاللہ 2-3 اور اس طرح اور ٹاپک ہیں جو میرے مائنڈ میں ہے, چیزیں ہیں, کچھ کا میں نے سوال جواب پوچھ بھی لیا ہے, وہ اگلی ویڈیوز میں لے کے آ رہا ہوں. تو ہم نے وہ چیزیں بھی اپنی فیملی سے ختم کرنی ہیں انشاءاللہ. اگر ہم اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ٹھیک کرنے لگ گئے تو وہ ٹائم دور نہیں ہے جب یہ تمام خرافات اور یہ بدعات جو ہیں اصل وہ ختم ہو جائیں گی اور ہم جو ہے وہ زیادہ نیکی کے قریب ہو جائیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو چینل کو وزٹ کریں, چینل کو دیکھیں. اس کے اندر اور بہت ساری انفارمیٹیو اچھی ویڈیوز, کنٹینٹ کی, موٹیویشنل, ٹریول کنٹینٹ اور اس طرح بہت سارا مواد پڑا ہے. امید ہے کہ آپ اس کو لائک کریں گے اور آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کو ویلیو کرے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.